المصطفى أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل قرة عيني في الصلاة. اسٹیج پر جلوہ فرما علماء کرام اور معزز سامعین، میں آپ لوگوں کے سامنے نماز کے موضوع پر مختصر اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، نماز دین اسلام کا دوسرا عظیم ترین ستون اور ایمان کے بعد سب سے پہلا رکن ہے۔ نماز سب سے بڑی عبادت ہے۔ جس کی زندگی میں نماز ہے اس کی زندگی میں برکت ہے، عزت ہے اور راحت و سکون ہے۔ نماز اتنی عظیم شے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے سارے احکام زمین پر عطا فرمائے، لیکن جب نماز کی باری آئے تو حق تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں آسمان پر بلا کر عطا فرمایا۔ گویا خدا کا قیمتی تحفہ ہے جو اس نے امت محمد کو بخشا ہے۔ محترم سامعین، نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ اسی عبادت کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور دونوں جہان کے سردار حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بار بار بیان فرمایا۔ چنانچہ ایک جگہ فرمایا کہ جعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، اسٹیج پر میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ فرمایا جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے قائم نہ کیا اس نے دین ہی کو ڈھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم کرو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اسے نماز چھوڑنے پر مارو۔ سامعین کرام، نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، اور فرمایا جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اس نے کفر کیا، جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اس نے کفر کیا، جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اس نے کفر کیا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نماز چھوڑنے والوں کو مرتے وقت کلمہ نہ نصیب ہو اور کفر پر موت آ جائے، نعوذ باللہ۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نماز چھوڑنے والوں کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو اور کفر پر موت آ جائے، نعوذ باللہ۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نماز چھوڑنے والوں کو مرتے وقت کلمہ نہ نصیب ہو اور کفر پر موت آ جائے، نعوذ باللہ۔ میرے بھائیوں، یہ نماز جس طرح دنیا میں عزت کا ذریعہ ہے، اسی طرح نمازیوں کو میرے بھائیوں، یہ نماز جس طرح دنیا میں عزت کا ذریعہ ہے، اسی طرح آخرت میں یہ اہل ایمان کی پہچان ہوگی نماز کے واسطے وضو کرنے والے کا وہ تمام حصہ جو وضو میں دھویا جاتا ہے ان پر نور چمک رہا ہوگا۔ پھر جب نفسی کا عالم ہوگا، نافرمانوں کو فرما برداروں سے الگ کرنے کے لیے سجدے کا حکم دیا جائے گا۔ سب کے سب سجدے میں چلے جائیں گے، مگر وہ لوگ جو نافرمان تھے اور نماز نہیں پڑھتے تھے، ان کی کمر میں تختہ لگا دیا جائے گا، جس کے سبب وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔